سزائے موت کی قیدی عورت نے جیل میں پھانسی پر لٹکنے سے ایک دن پہلے ایک بچی کو جنم دیا جو پیدا ہوتے ہی حاملہ نکلی۔ دیکھیے پھر اس عورت کی سزا معطل کیوں کر دی گئی اور اس کی جگہ تمام پولیس کے عملے کو پھانسی پر کیوں لٹکا دیا گیا۔ قیدی نمبر 401 میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ندامت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ 3 دن بعد اسے سزائے موت ہونا تھی۔ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے وہ عجیب ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میڈم جی، آپ میرے لیے ایک ڈاکٹرنی کا بندوبست کر دیں، اس نے عام سے لہجے میں مجھے بتایا۔ میں نے اس کی طرف مجرمانہ نگاہوں سے دیکھا۔ سچ پوچھئے تو مجھے اس مجرمہ کے سامنے اکثر اپنا آپ بہت زیادہ شرمندہ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں اس نے کوئی جرم کبھی کیا ہوگا، مگر ظاہر ہے اسے سزائے موت ہوئی تھی تو یہ کوئی عام سزا نہیں ہوتی۔ سزائے موت انسان کو آخری جرم کرنے پر ہی ہوتی ہے۔ جب جرم کے آخری حد سے بھی انسان جب گزر جاتا ہے تو اسے قانون سزائے موت دے دیتا ہے۔ مگر اس لڑکی کے چہرے پر کوئی اور کہانی لکھی تھی۔ چہرے پر بے پناہ معصومیت اور نور، اس کے ساتھ یہ بہت معصوم بھی لگتی تھی۔ کہنے لگی کہ ایک ڈاکٹرنی کا بندوبست کر دیں، آپ کو لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ میں نے سیدھا سیدھا اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ امید سے ہو تو یہ بات تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم مان لیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ایک مجرمہ ہو، تمہیں یہاں قید ہوئے تقریباً 10 مہینوں کا وقت گزر چکا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم امید سے ہو، جبکہ یہاں پر نہ ہی کسی مرد کا آنا جانا ہے اور نہ تم کسی سے ملی ہو، تو تم یہ کیسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ میں نے فرح کی بات سن کر اسے جواب دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، ظاہر ہے مجھے سزائے موت ہوئی ہے، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں، میں امید سے ہوں۔ آپ خدا کے لیے رحم کریں، مجھ پر جو وقت آیا ہے اس پر عورت کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خود تو مر جاؤں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اس دنیا کی بہاریں دیکھ لے۔ آپ بھی شادی شدہ ہیں، ماں بنیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ماں کی محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ خدا کے لیے مجھے مت دھتکاریں، میں ایک ماں بننے والی ہوں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی تو تم مجھے بے وقوف بناؤ گی؟ میں اسے سختی سے یہ کہتی باہر آ گئی۔ باہر آ کر جب میں نے ایس پی صاحبہ کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے جیل سے نکلنے کے لیے کوئی سازش ہو، اس لیے کبھی بھی اس عورت کی باتوں میں نہیں آنا۔ خود سوچو، عورت ہو کر اسے سزائے موت ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس میں۔ ویسے تو قانون اندھا ہی نہیں ہے کہ کسی شریف اور نیک عورت کو سزائے موت دے دے۔ سزائے موت بہت بڑی سزا ہے، اس کے لیے بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے یوں ہی جیل میں ڈال دیا گیا؟ قانون اتنا بھی اندھا نہیں ہے سائمہ۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا۔ تو کیا لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست نہیں کریں گے؟ میں نے پوچھا تو ایس پی صاحبہ نے صاف منع کر دیا اور بولی کہ اس کا ناٹک ہے، اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر میں ان کی بات سے آمادہ تو ہو گئی تھی، مگر کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کے وجود میں کافی تبدیلی آ چکے ہے جسے میں نے نوٹ نہیں کیا۔ میں دوبارہ قیدی نمبر 401 کے کمرے میں گئی۔ اس کی طرف دیکھا تو اس کے پیٹ کا غبار مجھے یقین دلا رہا تھا کہ وہ واقعی امید سے ہے۔ میں نے کہا کہ کیا پتا تم نے اپنے پیٹ میں کچھ بنا رکھا ہو، کچھ باندھ رکھا ہو قمیض کے نیچے؟ تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میڈم جی، آپ کپڑا ہٹا کر دیکھ لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بھلے آپ مجھے چیک کروا لیں، لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر ایک بار مجھے چیک تو کروائیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اتنا بڑا جھوٹ بول کر میں کیا کروں گی؟ میں تو آخری دن چل رہے ہیں، کم از کم میرے بچے کا خیال کر لیں۔ میں نے قصور کیا ہے، میں مجرمہ ہوں، مگر میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے کیوں سزا دیں گے آپ؟ جب میں پھانسی پر چڑھوں گی تو آپ کے خیال میں میرا بچہ زندہ رہے گا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بچہ کب پیدا ہوگا۔
کیا پتا میری پھانسی کے 2 دن کے بعد اس کی پیدائش ہو۔ اس معصوم جان کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی فرا کی باتیں مجھے شرمندہ کر رہی تھیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک ماں کے جذبات ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح ماں کے جذبات کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ چلو میں ایس پی صاحبہ سے بات کروں گی، جب وہ اجازت دیں گی تو میں ڈاکٹر کو بلا لوں گی۔ کمال ہے، آپ کو ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ جا کر ایس پی صاحبہ سے کہیں کہ وہ آ کر مجھے خود دیکھ لیں میرے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں۔ وہ عورت خود سے کہہ کر اپنی قمیض ہٹانے لگی تو میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ایس پی صاحبہ کو جا کر ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ کم از کم ایک بار اسے دیکھ تو لیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، بولی کہ میں کل آ کر اسے دیکھ لوں گی۔ ویسے تم جانتی نہیں ہو کہ یہ لوگ کتنے سخت قسم کے ڈرامے باز ہوتے ہیں، یہ آخری حد تک جھوٹ بولتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح قانون کی سزا سے بچ نکلیں، پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ لیڈی ڈاکٹر ہم اپنی مرضی کی بلائیں گے جس پر ہمیں بھروسہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اسے اکیلے میں کچھ پیسوں کا لالچ دے کر یہاں سے نکل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے بھی ایس پی صاحبہ کی بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میں نے سرکاری ہسپتال سے ایک لیڈی ڈاکٹر بلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں جو لیڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ بک سکتے ہیں نا، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا لالچ ہوتا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کی لیڈی ڈاکٹر کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ میں نے یہی سوچ کر ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات کر لی تھی جس کا نام ڈاکٹر زوبیہ تھا۔ ڈاکٹر زوبیہ کافی پڑھی لکھی اور سلجھی خاندان کی تھی، اس لیے مجھے اس سے کسی قسم کی کم ظرفی کی امید نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر زوبیہ کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اس مجرمہ عورت سے آپ نے اکیلے میں نہیں ملنا، کیا پتا وہ مجرمہ ہے تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، تو پھر آپ ہماری ذمہ داری پر آئی ہیں، ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ ڈاکٹر زوبیہ نے کہا کہ میں نے جیل میں جا کر کبھی کسی عورت کو چیک نہیں کیا، مجھے بھی آپ کی موجودگی درکار ہوگی۔ میں خود بھی اسے اکیلے میں چیک نہیں کرنا چاہتی، ایسا نہ ہو کہ جنونی عورت ہو اور مجھ پہ حملہ کر دے۔ میرے اماں ابا ہیں اور مجھے ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتے، پر آپ یہ ایک سرکاری ادارے سے آئے ہیں تو میں اس بات کا ضرور خیال کروں گی۔ میں نے ڈاکٹر زوبیہ کو سوموار والے دن آنے کو کہہ دیا، کیونکہ جمعے والے دن تک پھانسی کی سزا کو روکنا بہت مشکل تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میری اس عورت کی مدد میں ضرور کروں گی، میرے دل میں جو خیال آتا ہے وہ ہمیشہ قابل عمل ہی ہوتا ہے۔ خیر میں نے لیڈی ڈاکٹر سے سوموار والے دن کا وقت لے لیا تھا۔ اب سوموار کو مجھے اسے جیل لے جا کر جانا تھا تاکہ وہ اس عورت کو چیک کر سکے، بتائے کہ وہ واقعی حاملہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کے بچے کی پیدائش کس دن ہوگی۔ سوموار والے دن لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر جب میں تھانے پہنچی تو ایس پی صاحبہ نے بھی مجھے صبر کی اجازت دی۔ کہنے لگی کہ قیدی کے کمرے سے چیخوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، میرا بھی دل کانپتا ہے کہ کسی بے گناہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک بار ہم اس کی بھرپور خواہش پر اسے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہی ہو، کبھی کبھی غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، مگر ہمیں اعلیٰ حکام سے بھی اس بات کو چھپانا نہیں چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ عورت کسی بچے کو جنم دے دے اور اس کے بعد ہم اس کے لیے دوائیں ڈھونڈتے پھریں، ہم کیا کریں گے؟ اگر اسے جیل سے باہر لے کر جانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایس پی صاحبہ میری بات سمجھ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اس کے لیے اجازت نامہ لے لوں گی، مگر پہلے لیڈی ڈاکٹر کا کہنا کہ اسے صرف چیک کریں اور اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ خیر لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جیل میں آئیں، انہوں نے جا کے مجرمہ کو چیک کیا، پتہ چلا کہ فرا تو واقعی امید سے ہے، مگر میں نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ کہنے لگی کہ اس کی ڈیلیوری کی تاریخ کا اسی وقت پتہ چلے گا جب میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مریضوں کو ہسپتال لے کر چلیں، یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں تو اس کے بچے کے پیدا ہونے کے چانسز بھی کم ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اور قانونی طور پر بھی ایک حاملہ عورت کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اگر اسے کوئی سزا ہوئی ہے تو اس سزا کا اطلاق بچے پر نہیں ہوتا، کیونکہ بچہ تو یہ قصور نہیں کرتا، نہ ہی بچے نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ معصوم ہے، آپ لوگ انہیں ہسپتال لے کر چلیں۔ ڈاکٹر زوبیہ کی بات سن کر ہم دونوں مجبور ہو گئے تھے، اب جب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا تو ہم کیا کہہ سکتے تھے، پھر وہ تھی بھی سرکاری ڈاکٹر،
हम लोगों ने कुछ ज़रूरी कागजात बनवाए और फराह को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। एक बड़ी एम्बुलेंस में डालकर फराह को हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि उसकी डिलीवरी एक हफ्ते में होगी, जबकि फराह की फांसी का वक्त जुमे का था और हम लोगों को इससे पहले ही कुछ करना था। हमने डॉक्टर से बात की कि किसी भी तरह फराह की डिलीवरी की डेट को पहले लाया जाए ताकि उसके बाद उसे सजाए मौत दे दी जाए, मगर डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कानूनन जुर्म है। आप बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद भी उस औरत को कोई सज़ा नहीं दे सकते। पहले ये बच्चा जनेगी, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अब ये केस अस्पताल के पास चला गया था। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम उनके साथ ताउन करें। सो मैंने एसपी साहिबा से कहा कि हमें इस केस को छोड़ देना चाहिए, जबकि हमारे पास ऊपर से प्रेशर भी था कि इस औरत को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, मगर कुछ कानूनी तकाज़े हमें भी देखना होते हैं। हम लोगों ने फराह को अस्पताल में छोड़ दिया। अब उसकी डिलीवरी के दिन का इंतज़ार करने लगे। डिलीवरी की फ़ौरन बाद उसे सज़ा दिलवानी थी, मगर जिस दिन फराह की डिलीवरी थी उस दिन हमें वो बात पता चली जिसे सुनकर ना ही हमें यकीन आया और हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है। मैंने एसपी साहिबा से पूछा कि फराह का क्या बना। कहने लगी कि आज उसकी डिलीवरी हुई है और ये दुनिया की सबसे अनोखी डिलीवरी है। इसके बारे में कभी कोई यकीन भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे लिए केस बहुत अनोखा है, इसलिए अब इस पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। दरअसल फराह ने जो बच्ची जन्म दी है वो भी हामला है और उसके पेट में भी बच्चा है। हालांकि इतनी छोटी बच्ची का हामला होना समझ में तो नहीं आता, मगर क्या करें, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं हमें उस पर यकीन करना पड़ेगा। मैं एसपी साहिबा की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो अब क्या होगा? एसपी साहिबा ने बताया कि इस बात का अभी तो कोई हल नहीं निकला, हमें इसके लिए इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार कितना ये मैं नहीं जानती। मैं एसपी साहिबा से मज़ीद सवाल नहीं करना चाहती थी। ये केस बहुत उलझा हुआ था। मुझे खुद भी छुट्टी लेना थी और छुट्टी लेकर घर जाना था, क्योंकि मेरे हफ्ते वाले दिन शादी होना करार पाई थी और मुझे अपनी शादी के लिए कम से कम 15 दिन छुट्टी तो चाहिए थी। उसके बाद देखना था कि इस केस के साथ क्या हुआ। मैंने अपनी छुट्टी हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी और घर चली गई, मगर मुझे उस औरत के बारे में तजस्सुस ज़रूर होता था। मैं सोचती रहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। एसपी साहिबा से बात करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। उसके बाद मेरी रुखसती और रुखसती के बाद शौहर के साथ कुछ दिन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिन्हें पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ गुजारना होता है। सो मैंने भी जेल के मामलात के बारे में किसी से कोई सवाल नहीं किया कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं ये भी चाहती थी कि ये लोग मुझे गलती से कोई काम ना कह दें, ये ना हो कि मैं अपनी शादी के दिनों में भी जेल की टेंशन लिए फिरती रहूं। सो मैंने खामोशी इख्तियार रखी। सोचा कि जब छुट्टी ख़त्म होगी वापस थाने जाऊंगी और देख लूँगी कि वहाँ के मामलात किस तरफ पलटे हैं, कौन क्या कर रहा है, ये जानना ज़रूरी नहीं था। और फिर मेरे जैसे ही थाने पहुँची तो मेरे जहन में सबसे पहले कैदी नंबर 401 का नाम आया था। मैं फराह को देखना चाहती थी। जाहिर है कहाँ देख सकती थी, अभी तो उसे फांसी भी हो गई होगी। मैंने दिल में सोचा। एक हल्की सी उदासी मेरे जहन पे छा गई, क्योंकि जब भी किसी को सजाए मौत होती है तो उसके साथ जो अमला मौजूद होता है वो भी परेशान हो जाता है। जैसे ही मैंने कैदी नंबर 401 के कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाए, मैंने देखा कि फराह खुशी खुशी एसपी साहिबा के ऑफिस से बाहर निकल रही थी। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो बैठने लगी थी। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। क्या जो मैं दिल में सोच रही थी वो वाकई सच था? मैंने दिल में सोचा, क्योंकि मैंने तो फराह को दिल में बेगुनाह ही जाना था। एक बेगुनाह औरत बेचारी जिसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो, एक बेगुनाह औरत जिसके सर पर इतनी बड़ी सज़ा की तलवार लटक रही हो, उसे यूँ खुश देखना, आज़ाद देखना मेरे लिए बहुत अच्छा तजुर्बा था। मैंने जाते ही एसपी साहिबा से पूछा कि ये क्या मामला है, क्या ये औरत जेल से निकल कर रिहा हो गई? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उनसे सवाल पर सवाल किया। उन्होंने धीमे लहजे में मुझसे कहा कि वो हामला थी, इसीलिए उसकी सज़ा मुअत्तल हो गई। मगर एसपी साहिबा, ऐसा तो नहीं होता। अगर वो हामला है तो फिर वो ज़मानत पर रिहा हुई होगी। नहीं, वो ज़मानत पर रिहा नहीं हुई, बल्कि उसकी सज़ा ख़त्म कर दी गई है। पर किसने ख़त्म की और कैसे?
میرے ذہن میں بہت سارے سوال آ رہے تھے۔ یہ بات چھوڑو، پہلے تم یہ دیکھو کہ ہمارے ہی اسٹاف کے 4 لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے۔ جہاں ایک عورت کا دکھ دیکھنے سے ہم لوگ بچ گئے، وہاں 4 نئے لوگوں کو پھانسی کی سزا چڑھتا دیکھیں گے، کیونکہ جس انسپیکٹرز کو سزا ہوئی ہے ان کی عمریں بھی کم ہیں اور سزا میں وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ وہ مردانہ جیل میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ اور یہ بات سننے کے بعد میرا تو دل جیسے ہولنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی داستان پڑھ رہی ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے اسٹاف کو کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت اچھے اور ایماندار کانسٹیبل تھے۔ آپ کو یقین ہے کہ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی؟ دیکھو، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ناانصافی ہوئی ہے یا نہیں، پر فی الحال کے لیے یہی خبر بہت ہے۔ اب تم اپنا کام کرو، کل تم میرے گھر آنا، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی۔ اور ہاں، وہ جو قیدی 401 رہا ہو کر گئی ہے، اس کے گھر بھی چلنا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں وغیرہ ہیں، وہ بھی دے آئیں گے، اور ساتھ اس کا حال چال بھی پوچھ لیں گے۔ حال چال پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں نے ایس پی صاحبہ سے پوچھا تو بولی یہ تو تمہیں کل ہی پتہ چلے گا، اس لیے ہمیں پہلے اس عورت سے ملنا چاہیے۔ تم بھی زیادہ باتیں مت کرو، اپنا کام کرو۔ کافی دن کے بعد آئی ہو تم، اور آتے ہی اتنی باتیں شروع کر دی۔ ایس پی صاحبہ کا سخت رویہ مجھے وہاں سے جانے پہ مجبور کر رہا تھا، مگر میرا ذہن سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں فرح کی تصویر آ رہی تھی۔ ابھی تو وہ بڑی خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے میں دیکھا، اس کے سیل میں ایک اور عورت آ چکی تھی۔ وہ بہت خرانٹ اور زیادہ عمر کی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت بھی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ واقعی یہ سزائے موت کی حقدار بھی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات جرم انسان کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے، پر جو یہاں سے گئی تھی وہ بالکل معصوم نظر آتی تھی۔ بہرحال اب مجھے جو بھی کرنا تھا وہ کل ہی کرنا تھا، بلکہ کل دن کے لیے مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا تھا۔ میں نے جا کر ایس پی صاحبہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ان سارے معاملات کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میری نئی شادی ہونی ہے، آپ مجھے کسی اور جگہ ڈیوٹی کے لیے بھیج دیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت اداس تھا، مگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم فرح کے گھر جائیں گے، اس سے بات چیت بھی کریں گے، اور پتہ نہیں کون سے اور معاملات رہ گئے تھے جنہیں سلجھانا تھا۔ اس وقت مجھے صحیح یاد نہیں پڑتا ایس پی صاحبہ مجھے لے کر فرح کے گھر کیوں جا رہی تھیں، پر ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ جس دن ہم نے جانا تھا، میں نے ذہن میں سارے سوالات کو دبا لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس عورت سے رہائی کے بعد میں کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں۔ ویسے اس کی بچی دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ اب کیسی ہیں؟ کیونکہ مجھے ایس پی صاحبہ نے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہے، یعنی بچی حاملہ پیدا ہوئی ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی فرح کے گھر پہنچے، باہر بیل دی تو اس نے آ کر دروازہ کھولا، بڑے والہانہ طریقے سے ہم سے ملی۔ ایس پی صاحبہ کا شکریہ ادا کیا، میرا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ تو ہاتھ چومنے کو تیار تھی، ہم نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ بہت مشکور نظر آ رہی تھی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک نئی زندگی بخش دی۔ ایسا نہ کہو فرح، نئی زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، ہم تو بس تمہارے لیے وسیلہ بنے ہیں۔ جی وہی ایک ہی بات ہے، آج کل وسیلہ بھی نہیں بنتے لوگ، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا تو لوگوں کو آیا ہی نہیں۔ فرح کی آنکھوں میں خوشی کی نمی بھی تھی اور دکھ کے سائے بھی لہرا رہے تھے۔ تمہاری بچی کہاں ہے؟ ہم نے پوچھا۔ بچی تو میری بہن کے پاس ہے، میری بڑی بہن، اسے اولاد کی سخت ضرورت تھی، بیچاری وہ بانجھ ہے نا، تو بچی اسے دے دی۔ ویسے بھی میں تو شادی شدہ ہوں نہیں، میں نے اس بچی کا کیا کرنا تھا؟ ماں ہوں، دل تو بہت دکھتا ہے، اپنی بچی سے ملنے کا دل کرتا ہے، مگر کیا کروں، معاشرہ بھی تو ہے، اسے بھی تو دیکھنا ہے نا، اور ہم جانتی ہیں میری شادی نہیں ہوئی، تو ایسے میں ایک بچے کو پالنا میرے لیے مشکل تھا۔ تو کیا تمہاری بچی واقعی حاملہ تھی؟ بس یہ سننا تھا کہ فرح بولی، وہ تو ڈاکٹر صاحبہ کی مہربانی۔ کیا مطلب؟ آپ پوری کہانی سننا چاہیں گی؟ فرح نے نم زدہ آنکھوں سے ہماری طرف دیکھ کر کہا، تو ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم تمہاری کہانی سننے ہی تو آئے ہیں، پتہ تو چلے تم جیل تک کیسے پہنچی تھی۔ ویسے تو تمہاری شکل دیکھ کر شروع دن سے ہی مجھے لگتا تھا کہ تم بہت معصوم ہو، تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہوگا، مگر تمہارے منہ سے سننا چاہیں گے کہ تمہاری داستان بے گناہی کی کیا ہے۔ اگر آپ لوگ میری مدد نہ کرتے، مجھ پہ یقین نہ کرتے، تو جیل میں بیٹھی میں سڑ رہی ہوتی، سڑتی بھی کیا، میری تو روح اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ پر مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو مجھے ناانصافی سے لگتا ہے، اس ناانصافی سے جو میرے ساتھ ہو جاتی اگر آپ لوگ میرے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوتے۔
مجھے اس تھانے سے نکال کر ہسپتال لے کر نہ جاتے اور ڈاکٹر صاحبہ میرے لیے حاملہ بچی والا بہانہ نہ کرتی۔ اگر انہوں نے یہ کہانی نہ کی ہوتی اور یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج شاید میں پھانسی پر لٹک رہی ہوتی۔ آپ لوگوں نے جو بھی کیا اس کے لیے میں آپ کی شکر ادا کرتی ہوں۔ دراصل میری کہانی بہت دکھی ہے، اس کا شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات پر یقین کرنا پڑتا ہے جو ہمیں ناقابل یقین لگتے ہیں، اور میں تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، کہانی نہیں، کہانی کا جیتا جاگتا کردار ہوں۔ فرح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا زیادہ دور سے تعلق نہیں ہے، میں یہیں آس پاس اسی تھانے کی حدود میں رہتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تھا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ یہ گھر میری مالکن کا ہے جس کے ساتھ میں رہتی ہوں، لیکن مسئلہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا نہیں تھا، مسئلہ تو وہ لوگ تھے جو آتے جاتے مجھے دیکھتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ انہی میں انسپیکٹر شاہد بھی تھا جس نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد وہ تو ایسا صاف ستھرا بن گیا جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اور پھر وہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے رہے یہاں تک کہ میں تنگ آ گئی۔ میرا تو جی چاہتا تھا میں خودکشی کر لوں، اپنی زندگی ختم کر لوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آتا ہے تو انسان کی بڑی سے بڑی ناقابل یقین شکست بھی فتح میں بدل جاتی ہے۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جہاں ان لوگوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا وہاں موجود کیمرے نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ بس باقی کہانی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیے، انہیں میری کہانی پتہ تھی کیونکہ وہ میری مالکن کی دوست تھی، مجھے جانتی تھی، لیکن میرے اچانک جیل چلے جانے کی وجہ سے وہ مجھ تک پہنچ نہیں پائی تھی، اور مجھے جیل میں لے کر جانے والے بھی وہی 4 لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیسے مجھے پھانسی تک پہنچا دیا۔ مجھے میری صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے میرے کیس لڑنے میں میری مدد کی، اور اسپتال میں باقی سارے ثبوتوں کے ساتھ جب انہوں نے میرا کیس لڑا تو میری سزا نہ صرف معطل ہو گئی بلکہ اصل ظالموں کو سزا بھی مل گئی۔ میں بہت خوش ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے، اور نہ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی کچھ اور، صرف اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب میری موت کو قریب سے دیکھا میں نے تو مجھے اس وقت اپنے رب سے جو تعلق محسوس ہوا وہ اب ساری زندگی کمزور نہیں پڑ سکتا۔